زرش بھی تقریباً 30 منٹ سے قسام کو اپنے سامنے متحرک اور مصروف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بیٹے کا موڈ جج نہیں کر پا رہی تھی، یہ جبکہ اس کا اپنا موڈ ایسا تھا کہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ انہیں کچھ دیر پہلے خبر ملی تھی کہ صبح ولید آیا تھا، پھر اس نے اور قسام نے ایک ساتھ آدھا گھنٹہ تو گزارا تھا، لیکن یہ میٹنگ اس وقت ہوئی جب زرش بھی نہا رہی تھی۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ کمرے سے باہر آتے ہی ایک بار کچن میں ضرور جھانکتی تھیں۔ انہیں یہ خبر کچن میں موجود ملازمہ سے ملی۔ وہ اسے ناشتہ لگانے کا کہہ کر لیونگ روم میں آئیں تو خوشگوار سی حیرت میں گریں کہ قسام یہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینٹنگ تھی۔ وہ اسے صبح بخیر کہتی۔ جب اپنی نشست پر آئیں تو نگاہ سامنے ٹیبل پر پھیلی جہاں نئی پینٹنگ سے اتارے گئے پرانے اخبارات کا بکھراؤ جیسے اس سیٹ شدہ لاؤنج کو اپسیٹ ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اس چوکور پینٹنگ کو دیوار پر اس جگہ سیٹ کیا جہاں سربراہی نشست عین مقابل تھی۔ ڈارک بلو شیڈ کی اس پینٹنگ کے وہاں لگتے ہی لائٹ بلو پینٹ سے مزین اس دیوار کی حالت ان پرانے اخبارات جیسی ہوئی۔ اب اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہاں بیٹھی زرش بھی زیادہ اپسیٹ تھی یا وہ دیوار۔ بی بی جی ناشتہ لگا دیا ہے۔ اس اطلاعی جملے پر وہ جیسے گہرے دھیان سے چونکا۔ میرے لیے صرف چائے لے آؤ۔ اس مختصر آرڈر کے بعد اس نے قریبی ٹیبل سے ایک دوسری پینٹنگ اٹھائی۔ زرشبی کا ماتھا ٹھنکا۔ ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی یا پھر اس کا موڈ خراب تھا؟ پہلے ٹیبل سے یہ پھیلاوا سمیٹو، پھر گرم ناشتہ بھی یہیں لے کر آؤ۔ ملازمہ کو حکم دینے کے بعد انہوں نے قسام سے اس کی طبیعت کا پوچھا، جس نے فوری طور پر رخ بدلتے ہوئے بالکل فریش مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو تسلی بخش جواب دیا۔ تو انہوں نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی رہیں جب تک وہ ان کے سامنے بیٹھ نہیں گیا۔ رات کو تم نے ڈنر بھی برائے نام کیا تھا اور اب بھی چائے؟ اس وقت صرف چائے کی طلب ہو رہی ہے، وہ مسکرا کے بولا۔ اب اس کی توجہ ماں کے سیاہ کرتے سے الجھی جس پر گرے کلر کے ریشم سے ہلکی بیل کڑھی ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا جب ورثہ بھی ایسی ہی نائس ڈریسنگ کرتی تھی۔ وہ بے ساختہ ڈسٹرب ہوا۔ کچھ دیر بعد زرشبی نے اس سے کچھ بات کی جس کا جواب اس نے فوری اور ریلیکس موڈ میں دیا، تو چند لمحے اسے شدید حیرت سے گھورنے کے بعد وہ ایک دم بے ساختہ ہنس دی۔ او خدایا، تمہارا دماغ آج کل کہاں اڑتا پھر رہا ہے؟ وہ ماں کی بات اور ان کی ہنسی پر خفت کا شکار ہوا کہ ممی اتنا زیادہ کب ہنستی تھی؟ میں نے رات کو تم سے پوچھا کہ خان بابا کے بیٹے کی شادی کا کیا بنا؟ تم نے کہا زخمی ہو گیا تھا، سو سے کراچی بھیج دیا ہے۔ اب میں نے پوچھا کہ تمہارے ہرن کا کیا حال ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ او گاڈ، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ جیسے ہنستا ہی چلا گیا۔ مجھے لگا آپ نے رات والا سوال دہرایا ہے۔ وہ ہنسی سمیٹتا چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اپنی غائب دماغی پر متعجب ہوا۔ وہ اس کی غائب دماغی پر متعجب نہیں بلکہ پریشان تھی۔ پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ وہ ممی کی بات پر چونکا، پھر سنبھل سا گیا۔ پریشان تو نہیں ہوں، شکارگاہ پر بہت بزی رہا تو شاید تھک گیا ہوں۔ اس نے ٹی پاٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا ولید اور تمہارے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ پہلے وہ شوہر کے ساتھ اور اب بیٹے کے ساتھ بھی یہی بنا تمہید کے بات کرتی تھی۔ وہ اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے خدشہ ہو وہ اس موضوع پر بحث کرے گا یا پھر اسے ٹال دے گا۔ وہ ایک دوسرے کو اس قدر سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کچھ دیر قبل وہ کسی بات پر بے تحاشا مسکرا رہے تھے۔ وہاں اب پرانے اخبارات کا پھیلاوا بھی نہیں تھا، پھر بھی سب کچھ اپ سیٹ لگ رہا تھا۔ اب اندازہ لگانا مشکل تھا کہ زرش بھی زیادہ اپ سیٹ تھی یا پھر قسام مالک۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ وہ نہ صرف صبح جاگ گئی تھی بلکہ ایسی نکسک سے تیار ہو رہی تھی کہ اسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا کچھ غلط نہیں تھا۔ جو تیار ہو رہی تھی خود اس کے لیے بھی ناقابل یقین تھا کہ وہ ایک انجان شخص کے لیے اس طرح تیار ہو سکتی ہے، مگر وہ ہو رہی تھی۔ وہ کیوں تھا اور کیسا تھا؟ اسے اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس شہر میں دوسرے بہت سے نامور اور باحیثیت وکیل تھے
سو یہ چیز بھی غیر اہم تھی۔ دلچسپی کی بات یہ تھی کہ ایڈوکیٹ ایاز بشارت قسام مالک کے لیے ناقابل برداشت تھا، تبھی ورثہ کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مناسب سائز کا آئینہ تھا۔ وہ کمرے کی چاروں لائٹس آن کیے اپنے چہرے کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی صبح کہاں کی تیاری ہے؟ رانا بھابی نے اس کی جگمگ کو چپتی نظروں سے دیکھا۔ صبح کہاں، 11 بج رہے ہیں۔ آئینہ اسے ہر اینگل سے دلکش ظاہر کر رہا تھا۔ دیکھیں تو میں اچھی خاصی خوبصورت ہوں۔ اسے جانے کس رنگ کی لپسٹک کو بھرے بھرے ہونٹوں پر نئے سرے سے پھیلایا۔ کبھی تم خوبصورت تھیں رانا بھابی کیوں؟ خفگی اس جملے سے خاک کم ہوتی کہ ورثہ کے شانوں پر جھولتے بدرنگ بال اس کا پارا نیچے نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس نے رانا کا جملہ منہ بسور کے نظر انداز کیا۔ میرا چہرہ ہیرے کی طرح دمک رہا ہے۔ وہ اترائی۔ یہ تازہ فیشل کی بنا پر ہے، ورنہ کوئی نور نہیں برس رہا۔ وہ بیڈ شیٹ جھاڑتے ہوئے بڑبڑائیں۔ کسی کی خوشی میں خوش ہونا بھی ثواب ہے۔ کانوں میں سنہری موتیوں سے مزین بندے ڈالتے ہوئے اسے سچ مچ کا غصہ آیا۔ اگر ثواب کے معنی پتہ ہے تو گناہ کا حساب بھی رکھو۔ وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدہ ہوئی۔ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ وہ شوز کے بکل بند کرتی خفگی سے بولی۔ کل تمہارے ہولیے نے مجھے قسام کے سامنے 2 کوڑی کا نہیں رہنے دیا۔ رانا بھابی نے جان بوجھ کے کل کا غصہ آج پھر سے جتایا۔ وہ طمانینت محسوس کر رہی تھی کہ ورثہ کل کی نسبت آج مناسب لباس میں تھی۔ جب حلیہ میرا خراب تھا اور مجھے فرق نہیں پڑا تو آپ اپنی قیمت کیوں گرا رہی ہیں؟ اس نے ہینگر نکالتے ہوئے وارڈروب کا پٹ زور سے بند کیا کہ اپنے کمرے سے باہر آتی